استاد شاگرد سے اورنگزیب کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ شاگرد: اسے بڑی شان و شوکت سے دفن کیا گیا۔ مالک نوکر سے: میری گھڑی تم نے چرائی ہے؟ نوکر: نہیں جناب، میں نے نہیں چرائی۔ مالک: قسم اٹھاؤ۔ نوکر: آج تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل اٹھا لوں گا۔ ماں بیٹے سے: اگر تم اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو ایک قلم انعام میں دوں گی۔ بیٹا: اگر میں اچھے نمبروں سے فیل ہو گیا تو؟ ماں غصے سے: تو جوتے۔ بیٹا: بس امی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے کیونکہ میرے جوتے پھٹ چکے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے لڑکوں کو سوال لکھوایا، دل کی شکل بنا کر اس کے کام بتائیں۔ ایک لڑکے نے سوال حل کرنے کے بعد کاپی ماسٹر صاحب کو دکھائی۔ لکھا تھا: دل ایک نازک چیز ہے، یہ لینے دینے کے بھی کام آتا ہے۔ اگر ٹوٹ جائے تو ہرگز نہیں جڑتا، اگر کسی کی یاد آ جائے تو بے قرار ہو جاتا ہے، نیز یہ خون کے آنسو بھی روتا ہے۔ پیر صاحب کی شادی تھی، جب کامی لاگ لینے آئے تو پیر صاحب بولے: اور بتاؤ کمیوں، پیسے لینے ہیں یا دعا؟ سب بولے: مرشد، پیسے کی کرنے ہیں، دعا ہی لواں گے۔ میراثی کی باری آئی تو پیر صاحب بولے: اور تم بتاؤ، پیسے چاہیے یا دعا؟ میراثی: بابا جی 20 روپے کی دعا دے دیں اور 480 نقد دے دیں۔ اردو خاوند اپنی بیوی سے: ارم، آج میں ٹرک کے نیچے آنے لگا تھا۔ بیوی: اللہ نہ کرے سلیم، آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پنجابی خاوند اپنی بیوی سے: چھیداں، آج میں ٹرک تھلے آن لگا سی۔ چھیداں: فٹے منہ تھوڑا، ایویں کتے ورگوں پونکیا نہ کرو۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر: آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر: حوصلہ رکھیں جناب۔ شیخ: کل ہی بے غیرت نوں نویں جتی لے کے دتی سی، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا یا نہیں۔ پٹھان کی بیوہ عورت سے شادی ہوئی تو بیوی سہاگ رات کے بعد لڑتے ہوئے بولی: میرے کو ابھی طلاق چاہیے۔ پٹھان کے طوطے اڑ گئے، حیرانی سے پوچھا: بیگم کیوں، کیا ہوا ہے؟ بیوی: ابے جتنا تیرا سامان ہے اس سے بڑی میرے پہلے شوہر کی زبان تھی۔ ایک آدمی نے 100 بار خون عطیہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ بلڈ بینک انتظامیہ نے اس کی بیوی کو بھی انعام دیا۔ آدمی کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا: مجھے انعام کیوں دیا؟ انتظامیہ نے مسکرا کر کہا: آپ نے نہیں پیا، تبھی تو ہم نے لیا۔ پٹھان لندن کی ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھا، کنڈکٹر نے اسے اوپر بھیج دیا۔ پٹھان بھاگ کر نیچے واپس آیا اور بولا: مروائے گا کیا، اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ دکاندار نے ایک سردار سے کہا: مچھروں کے لیے یہ پاؤڈر لے جاؤ۔ سردار نے کہا: نا جی، مچھروں کو اتنا فری نہیں کرنا چاہیے، آج پاؤڈر دے دیا تو کل باڈی سپرے بھی مانگیں گے۔ ٹرین میں 2 مسافر جا رہے تھے، پہلا بولا: یہ واٹس ایپ اور فیس بک، ٹویٹر انسان کو بہت آگے لے جائیں گے۔ دوسرا: وہ کیسے؟ پہلا: اب مجھے ہی دیکھ لیجئے، 2 اسٹیشن پیچھے اترنا تھا۔ ایک انگریز پر بجلی کی تار گر گئی، تڑپ تڑپ کے مرنے ہی والا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ انگریز اٹھ کر بھاگا اور بولا: پاکستان زندہ باد۔ پپو کی شادی نرس سے ہو گئی۔ دوست نے پوچھا: سناؤ یار، بھابھی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ پپو: یار میں تو عذاب میں پھنس گیا ہوں، جب تک سسٹر نہ کہوں سنتی ہی نہیں۔ سلام ہے ان خواتین پر جو بڑے اہتمام سے کاپی پینسل لے کر ٹی وی پروگرام سے مختلف کھانوں کی ریسپیز نوٹ کرنے کے بعد پھر ٹنڈے پکا لیتی ہیں۔ استاد: امتحانات نزدیک آ رہے ہیں، کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ شاگرد: ماسٹر صاحب، پرچے میں کون کون سے سوال آ رہے ہیں؟
میاں بیوی پرانی رومانٹک فلم دیکھ رہے تھے کہ بیوی شوہر سے بولی کہ دیکھو ہیرو اپنی بیوی سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہے اور ایک تم ہو۔ تو شوہر بولا کہ وہ ہیرو ہے، اسے پیار سے بات کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں، اور جب میں بات کرتا ہوں تو میرے اپنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص جب کام سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو اس کی بیوی نے کہا، ارے تمہارا مزاج ختم نہیں ہو رہا، جلدی چلے جاؤ، میرے شوہر کام سے آنے ہی والے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہوگی کہ مونچھیں تو اس کی لال بیگ سے بھی بڑی ہوں اور بیوی اس کی اس سے نہیں بلکہ لال بیگ سے ڈرتی ہوں۔ جس کسی کو غرارے کرنے نہیں آتے وہ منہ میں پانی لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہے خیبر پختونخوا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ لڑکی کے پیچھے مت بھاگو بلکہ لڑکی کا پرس لے کر بھاگو، خود تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ ایک لڑکے کی شادی پڑوسن والی آنٹی کی بیٹی کے ساتھ طے ہو گئی۔ 2 دنوں بعد بارات تھی، لڑکا بڑا خوش تھا۔ سہاگ رات پر لڑکے نے اپنی نئی نویلی دلہن سے کہا، جانو تیار ہو؟ دلہن بولی، ہاں جی تیار ہوں۔ لڑکے نے بڑے جوش کے ساتھ بیڈ پر چھلانگ لگائی اور دلہن کے غبارے پکڑے اور جلدی سے دلہن کی شلوار اتاری۔ لڑکے نے جیسے ہی اپنا ہتھیار دلہن کی مشین پر رکھا تو لڑکا فارغ ہو گیا۔ دلہن بولی، ہو گیا کیا؟ لڑکا بولا، ہاں۔ دلہن بولی، کمینے، اتنی جلدی تو میرے شیمپو کی بوتل سے شیمپو بھی نہیں نکلتا جتنا جلدی تو فارغ ہوا ہے۔ میرے کمرے میں اڑ رہے تھے بادل، واہ واہ عرض کیا ہے، میرے کمرے میں اڑ رہے تھے بادل، میں کچھ بھی لکھ دوں غور سے پڑھتے ہیں پاگل، بھلا کمرے میں اڑتے ہیں کیا بادل؟ اکثر مرد حضرات اچھا پکانے والی بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن کھانا کہنا بھول جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اصل میں ٹائی ایجاد کرنے والا شخص گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی کوشش میں تھا۔ اس کی اچانک نظر سامنے دیوار پر لگے آئینے پر پڑی اور بولا، واہ کیا لگ رہا ہوں، اور مرنا کینسل۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خواتین ناول نگاروں نے کبھی مردوں کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا، آخر میں عاشق کو محبوبہ کے بچوں کا ماموں ہی بنایا ہے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب چائے کے ساتھ ساتھ مہمانوں کو وائی فائی بھی دینا پڑتا ہے۔ امی کیا کر رہی ہو؟ امی پڑھ رہی ہوں۔ امی لیکن تمہاری کتاب میں سے روشنی کیوں نکل رہی ہے؟ امی یہ علم کی روشنی ہے۔ امی فلائنگ چپل۔ لوگوں کو ویزا انگلینڈ کا چاہیے، گرل فرینڈ امریکی اور بیوی پردے والی مشرقی، تنخواہ ڈالر میں، کام کرنا کچھ نہیں اور مرنا مدینے میں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔